آپ شیئر کریں, لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو. السلام علیکم. نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانش. آج میرے اسٹوڈیو میں میرے مہمان تعارف کے محتاج نہیں, سوشل میڈیا پر بڑی ایکٹیو پرسن فیمیل ہیں, تعارف کے محتاج نہیں ہیں. حبیبہ فضل جو بلاگر ہیں اور ان کے تاثرات, ان کی رائے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ٹاپکس پر جو ہے وہ اپنی رائے دیتی رہتی ہیں سوشل میڈیا پہ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. فضل السلام علیکم. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ گزشتہ دنوں میں جو پی ایس ایل پاکستان کے جو کرکٹ کی لیگ ہے پی ایس ایل, وہ اس کی سیرمنی کا انعقاد کیا گیا, اور آپ سمجھتی ہیں کہ اس مشکل دور میں, اس وقت جو مہنگائی کا دور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملک کے حالات کیا ہے, صورت حال ہے, آپ سمجھتی ہیں, بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ترکی میں جو ہے زلزلہ آیا, ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے اور ہمارے شانہ بشانہ رہتا ہے وہ, تو ان کی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے اموات ہوئی وہاں پہ زلزلے کی وجہ سے. تو اس میں یہ پی ایس ایل میں یہ تقریب کا انعقاد درست رہا ہے یا نہیں؟ میں ایسا نہیں ہے کہ کرکٹ کے خلاف ہوں, کرکٹ کے خلاف نہیں ہوں میں, کیونکہ کرکٹ تو بہت اچھی بات ہے, انٹرنیشنلی سطح پر جو ہے اور ملک کی سطح پر, دونوں سطحوں پر کام کرنا چاہیے کرکٹ پر, اور کام ہو رہا ہے الحمدللہ. ہماری پاک افواج, ہماری لا انفورسمنٹ باقاعدہ تحفظ دے رہی ہے اور کرکٹ جو ہے بحال ہو چکا ہے الحمدللہ. مگر یہ اوپننگ اس وقت بہتر ہے یا نہیں ہے, میرا یہ سوال. جی حسین دانش, آپ کا سوال تو بالکل ٹھیک ہے, آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ پی ایس ایل کی جو اوپننگ ہوئی ہے اور جس انداز میں یہ اوپننگ ہوئی ہے, اور اس پہ تو میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں اپنی, میں نے فیس بک پہ یہ ایک ویڈیو شیئر کی تھی, شاید آپ کی نظر سے گزری ہو, جس میں نے یہی بات کی تھی کہ بینگ اے مسلم کنٹری ہمیں اس طریقے سے اس کی سیلیبریشن اوپننگ نہیں کرنی چاہیے تھی. اور جہاں تک بات ہے سیلیبریشن کی, تو ابھی ہم جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اور ہمارا دوست بھی ہے اور اسلامی ملک بھی ہے ترکیہ, جہاں پر بہت ہی شدید قسم کا زلزلہ آیا ہوا ہے اور تقریباً 29,000 سے زیادہ اموات وہاں ہو چکی ہیں, بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. اور چونکہ وہ اسلامی ملک ہے اور ہمارا برادر ملک ہے, ہمارا اچھا دوست ہے, تو ایسے وقت پر ہمیں یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ ہم اپنے ملک میں کسی قسم کی سیلیبریشن کریں یا کوئی جشن منائیں, چاہے وہ پی ایس ایل سے ریلیٹڈ ہو یا اور کسی اور قومی تہوار ہو. تو ہم چونکہ ہم بھی ایک اسلامی ملک پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, تو ہمیں ان کے اس دکھ میں شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہیے تھا, اور ہمیں اس طریقے کی کوئی بھی سیلیبریشن کرنا زیب نہیں دیتا. جی حبیبہ, میرے ایک اور سوال ہے آپ سے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مغربی جو کلچر ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو ہے بہت انوالو ہو چکا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا بولیں گے؟ تعلیمی سیکٹر لیا جائے, ہمارے فرینڈلی انوائرمنٹ لیا جائے, ہماری شادی بیاہ کی تقریبات لی جائے, ہمارے ایکس وائی زیڈ اور جو بھی ایکٹیویٹیز جو ہماری ہیں زندگی کی, بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ سے لے کر, اور سوائے مرنے والا جو بیچارہ مر جاتا ہے وہی ہم رسومات جو ہے اپنے انداز سے پوری کر رہے ہیں. اس سے پہلے جہاں تک معاملہ ہے وہ تمام چیزیں مغربی جو ہے وہ رسومات یا مغربی کلچر کو ہم نے اپنے آپ میں انوالو کر لیا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, آپ کا جو دوسرا سوال ہے بالکل ہی ویلڈ ہے اور بالکل صحیح آپ نے سوال پوچھا ہے. سوال کہ ہمارے کلچر میں مغربی ویلیوز کتنی زیادہ شامل ہو چکی ہیں, بہت زیادہ. ہمارے ڈیلی لائف میں, ڈیلی روٹین میں مغربی کلچر کا اتنا اثر ہو چکا ہے کہ اب ہم ان چیزوں کے بغیر خود کو انکمپلیٹ محسوس کرتے ہیں. ہماری ہر ایون آپ اسکولز میں دیکھیں, اسکولز میں جو بچوں کو ایون چھوٹے پریپ کلاسز جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, وہ ساری ایکٹیویٹیز مغرب کا کلچر ہے. ڈانسنگ ان کو سکھائی جاتی ہے, ان کو ڈانس کر کے پومس پڑھائی جاتی ہیں, اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, سنگنگ کمپٹیشن ہے, تو ڈانسنگ کمپٹیشن ہے, اور اس طریقے کی بہت سارے ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں جس میں مغرب کا عنصر شامل ہے. اس کے علاوہ ہماری تقریبات کی اگر آپ بات کریں تو وہ بالکل مخلوط تقریبات اب ہوتی ہیں.
ان میں پردے کا یا سیپریٹ تقریبات ہونے کا کانسیپٹ تو بالکل ختم ہی ہو چکا ہے. ایسا شاید کہیں شاذ و نادر نظر آتا ہے کہ ایسا ہو، ادروائز تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شادی بیاہ ہو گئے، ناچ گانا اور ہر چیز اس میں ہو رہی ہے. کوئی اس میں کسی بھی قسم کا اسلامی عنصر آپ کو نظر نہیں آتا، جبکہ یہ ہماری ویلیوز بالکل بھی نہیں ہے. اسی طرح سے اگر آپ حکومتی سطح پر دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو اسی طرح کی چیزیں. ایک تازہ مثال اس کی یہ دیکھ لیں کہ 14 فیبرری جو کہ ایک ٹوٹلی مغربی کلچر کا حصہ ہے، مغربی تہوار ہے، ویلنٹائنس ڈے. ہمارے ملک میں اس کو اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے. کچھ سالوں پہلے تک تو ٹی وی چینلز پہ، مارننگ شوز میں، ہر جگہ آپ کو یہی نظر آتا تھا. اسکول لیولز پر ایون ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ کہیں پر کسی مدر نے کمپلین کی ہے کہ اسکول میں پریپ کلاسز میں ویلنٹائنس ڈے کی بچوں کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میں خود میٹرک کلاس میں تھی تب میں نے پہلی بار سنا تھا کہ ویلنٹائنس ڈے کچھ ہوتا ہے، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے. تو اس کو اتنا پروموٹ کیا گیا. ابھی میں نے دیکھا کہ شہر میں بھی ایک بڑا سا بل بورڈ لگا ہوا تھا، اور اس پہ کسی برانڈ نے اپنی برانڈنگ کی ہوئی، اور اس کا جو مین موٹیو انہوں نے جو اس کو مارکیٹ کیا وہ ویلنٹائنس ڈے کو لے کر انہوں نے مارکیٹ کیا. دیٹ از ویری رانگ. اور ہیلووین آپ دیکھ لیں، یہ ٹوٹلی جو ہے وہ عجیب سا تہوار مجھے لگتا ہے. ایک تو بالکل یہ بھی مغرب کا تہوار ہے جو کہ یہاں پر بہت زیادہ اڈاپٹ کر لیا گیا اور بڑے فخر سے اس کو منایا جاتا ہے. اور ہماری اپنی ویلیوز، ہماری اپنی اقدار، ہم ان کو بالکل بھول چکے ہیں اور ان کو بالکل فالو نہیں کر رہے ہیں. مغرب کا اتنا زیادہ، صرف ایک لینگویج کی بات ہوئی تھی کہ آپ انگلش لینگویج سیکھیں تاکہ آپ ان کی زبان میں مہارت حاصل کر کے ان کے ساتھ رابطہ رکھ سکیں، ان کے علوم کو سیکھ سکیں. یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے ویسٹرنائز ہو جائیں، ماڈرنائز ہونے کا کہا گیا تھا. اسی طرح سے ہمارے گھروں میں بھی دیکھیں تو ہمارے گھروں میں بھی یہی ماحول ہے. پہلے کچھ سالوں پہلے تک اپنے کزنس وغیرہ سے بالکل اسی طرح کا پردہ کیا جاتا تھا جس طرح سے ایک نامحرم کے ساتھ کرنا چاہیے. لیکن اب اتنا مغربی ماحول کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے کہ اب کزنس کو درمیان کوئی کسی قسم کا پردہ نہیں ہوتا. کھلے عام ملنا جلنا، آنا جانا. ایون پیرنٹس بھی اب جو ہے وہ کوئی کسی بات کا اعتراض نہیں کرتے کہ اگر کزن کے ساتھ کہیں آپ جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں. although کہ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ہم کسی غیر کے ساتھ ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، بالکل اسی طریقے سے جو کہ ہمارا مذہب ہمیں بالکل الاؤ نہیں کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے گھروں میں، ہمارے جڑوں میں شامل ہو چکی ہے جو کہ ہمیں کھوکھلا کر رہی ہے، ہمیں تباہ کر رہی ہے، ہماری ویلیوز کو ختم کر دیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم مسلسل تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو اب بھی وقت ہے کہ اگر ہم ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں تاکہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان دوبارہ سے کھڑے ہو سکیں اور اپنی ایک شناخت بنا سکیں، اپنی ایک پہچان بنا سکیں، اپنے آپ کو مزید تباہ ہونے سے بچا سکیں. بہت شکریہ. جی، میرے ساتھ یہ موجود اپنے تاثرات دے رہی تھی مجھے حبیبہ فضل، جو سوشل میڈیا کی ایک ایکٹیو جو فیمیل بلاگر ہیں. اور میں انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ میزبان دوبارہ حاضر ہوگا. میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پوائنٹ کو آپ شیئر کریں، لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو.